ایک فرشتے ہیں، انسان ہیں اور حیوانات ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے پر نفسانی خواہشات نہیں رکھی، اور جانوروں کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں پر عقل اور شعور نہیں رکھا۔ انسان کے اندر اللہ کریم نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور شعور بھی رکھا ہے۔ اگر انسان جانوروں کی طرح عقل اور شعور سے کام نہ لے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عقل و دانش سے، فہم و فراست سے کام لے، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ نے جن چیزوں کی خواہش پیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشیں پوری کرو، پر نفسانی خواہش کو اصولوں کی بنیاد پر پورا کرو۔ اس کا ایک اصول بناؤ۔ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے پر ایک اصول کے تحت ہی کھانا ہے نا۔ اگر بے اعتدالی سے کھایا جائے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا۔ انسان نے سونا ہے لیکن اگر وہ ہر وقت سوئے گا تو پھر اصول خراب ہوں گے، پیچیدگی پیدا ہوگی، مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گی، وہ خرابی اس کے لیے آئے گی بہت ساری۔ اصول کے تحت وہ سوئے۔ باتیں کرنی چاہیے، باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفسانی چیزوں سے بڑھ کر اصول پسندی آپ کو مضبوط کرے گی، مستحکم کرے گی۔ دیکھیں نا، شریعت، دین، ہمارا دین درمیانہ دین ہے، وسطی امت ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ مرید سے نذرانہ قبول کر لینا یہ سنت ہے، لیکن اس سے لالچ کرنا حرام ہے۔ اس سے کوئی چیز قبول کر لی یہ سنت ہے، سرکار بھی قبول کر لیتے تھے، لیکن لالچ کرنا۔ اب یہاں اصول پسندی ہے، یہ اصول پسندی ہے کہ آپ اس میں فرق کر کے رکھیں کہ سنت کیا ہے اور لالچ بات ایک ہی ہے، لیکن کبھی وہ سنت ہے اور کبھی وہ۔ اب اس میں آپ نے اصول پہ قائم رہنا ہے، اصول پہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے۔ خواہشات کے پیچھے فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی۔ بہک جاؤ گے، خواہشوں کے پیچھے چلو گے، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے تم بہک جاؤ گے۔ اگر تم اندر کی بات مانو گے، زبان کے چسکے کی بات مانو گے، بہت اعلیٰ کھانے کی بات مانو گے، پینے کی بات مانو گے، تو اللہ کے رستے سے بہک جاؤ گے۔ فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ پہلے فرمایا بہکاتا کون ہے؟ نفس، تمہاری خواہشات تمہیں بہکاتی ہیں، اور فرمایا بے شک پھر جو لوگ بہک گئے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، فرمایا پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھیے۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے، آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے،
रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, तो मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना है, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए, जीने के लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, और बड़ा निराला, बड़ा अनोखा और बड़ा माना खेज है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स, ज़रा तरतीब देखिए, हुजूर की ज़बान से निकले हुए हिकमत के मोती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे? ख्वाहिश के पीछे, और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा। तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश पिंडी के रखना, तो मियाँ ये तो नहीं ना होगा। पीछे जो तले ख्वाहिशात नफसानिया के हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्ज़ी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी, पीर साहब भी मेरी मर्ज़ी के होने चाहिए। भाई वो पीर साहब है, या तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा, वो भी मेरी मर्ज़ी का, हर शय मेरी मर्ज़ी की। बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है, लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते हैं। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, ज़िंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के दे। मैं ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं पूछूँ ना घी किस भाव है, तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैंने सैकड़ों और हज़ारों कहे। मैं जानता हूँ उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता। और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूँ कि जिसकी बीवी रात को खामद को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं, तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फ़ैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल। ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफसियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है हम गरीब लोग। नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और मेरे नफ्स की ख्वाहिश ये है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है, बीवियां कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कहते छाट है तो डिज़ाइन बड़े लोग का पा लिया है, वो दे जो भी किसी ने, जो मैरिज हॉल ज़्यादा महंगा बनता है ना उसमें रश ज़्यादा है। सस्ते मैरिज हॉलों के अंदर रश, जाएं जाके तजिया कर लें, मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूं। वो भाई किधर है वो गरीबी, किधर हैं वो गरीब लोग? वो तो पता नहीं बेचारे कहाँ सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानिया इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई है। दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे, रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोग लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही है। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना,
ہمارے ہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے، لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نہ۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے۔ اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں پر وہ رچ بس گئی ہے۔ ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا، محدود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے، جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی۔ کچھ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے بولو۔ عرض کی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں۔ تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے، یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے۔ یہ بالکل جائز تھا، اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اپنی خواہشات کو اتنا پھر اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا۔ آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں؟
تو نفسانی خواہشات کا بتا، تو غلام نہیں؟ تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا؟ تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا اور ماننے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام۔ ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی۔ خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ۔ رشتہ داری خواہشات، غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے۔ میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی، صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو خدا کی خاص رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد کے ساتھ ڈھیر سارے مسائل بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے والد اور ان کی والدہ کے ذمے جو حقوق اللہ رسول نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائد فرمائے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یقیناً اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچیں ہمیشہ دنیا داری کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں کامیابی کا معیار ہی لوگوں نے اقتدار کو، مال کو، جاہ و حشمت کو بنا لیا، تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی لوگ اسی کے حصول کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ بچوں کی یہی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں مال کیسے جمع کرنا ہے، انہیں کس طرح سے معاشرے کے اندر حصول اقتدار کے لیے یا بڑے مناصب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عجیب سی مادہ پرستی ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ بچوں کو آپ رزق حلال کمانے کی تلقین 100% کریں گے، انہیں اس فن سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کبھی کسی کے دستے نگر نہ رہیں، کہیں انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ان کی روحانی، اخلاقی، مذہبی تربیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے لگائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں، ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہیں۔ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہمارے ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے۔ تو پہلے تو مثالیں ہی دنیا داری کی، اور اگر دین کے لیے ہم قائل کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں سنا کر، کچھ باتیں بتا کر، کچھ تقریر سنا کر۔ تو یاد رکھیے گا تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر عمل چلتا ہے۔ بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔
بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلی کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ کی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا، اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا۔ تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن کھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے سے کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے؟ تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھبکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ، بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا، اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب
جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی، بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا۔ یہ خوبصورت تحفہ سونا، یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمہ لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمہ لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمہ لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤں، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔
اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے. چل ایک دن یوں بھی کر، تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا، کر محبوب کے سامنے کھڑا. فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ. سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی. اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں. تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں. ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے. یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے. الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں. بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے. سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو. اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے. ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک. بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی. تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں. انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے. تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا. بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں. کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی. حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا. فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. مصر میں خط گیا. آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا. اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی. اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی. انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا. اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا.
اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے. تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے. 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا. حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے. حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے. اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا. 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا. تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی. وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس. لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے. چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے. اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے. ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا. کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی. اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں. ہم نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہو تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا. لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا ہے کہ تو گورنر کا پتر ہے. اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا. چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی. چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے. چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا. محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے. تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے. خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی، تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت، میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا. تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں. تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویحاں پڑھانا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے. اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے، اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں.
اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی، کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب